امامت کا ذکر ہے، ہدایت کا ذکر ہے، عدالت کا، نماز کا، روزہ کا. انہوں نے ان تمام روایات کو یکجا کیا ہوا ہے. نماز کی فضیلت کے بارے میں روایات، ترک نماز کی مذمت کی روایات، وہ آپ کو مل جائیں گی. عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. مولانا محمد علی فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. میزان الحکمت کے نام سے 10 جلدیں ہیں. انہوں نے دعا کے باب میں ایک عنوان بنایا ہے موانع الاجابہ. وہ گناہ جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں. موانع الاجابہ، اجابہ یعنی دعا کا قبول ہونا، دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان میں سے ایک الذنب. غال کے بعد نون کو اگر آپ زبر دیں اس کا مطلب ہوتا ہے دم کے معنی میں، جیسے جانوروں کی دم ہوتی ہے. اور ذنب اگر نون کو وہ جزم دیں اس کا مطلب بنتا ہے گناہ. موانع الذنب میں سے ایک الذنب. گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. یہ یعنی کہہ دینا آسان ہے لیکن سوچیں تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گناہگار کی دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا. نمبر 1. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام محمد ان العبد یسأل اللہ الحاجہ. بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے، خدا یا مجھے بیٹا دے، خدا یا مجھے رزق و روزی دے، خدا یا مجھے امتحانات میں کامیاب فرما، وغیرہ وغیرہ. فیکون من شانہ قضاؤها الى اجل قریب او الى وقت بطیء. اچھا جی، قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو ہم نے قبول کرنی ہے یا جلدی یا دیر سے. یہ طے شدہ بات ہوتی ہے خدا کے ہاں کہ اس کی دعا کو ہم نے قبول کرنا ہے یا جلدی یا دیر سے. لیکن فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا، لیکن اسی دوران بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. پروگرام ہوتا ہے خدا کا کہ جلدی یا دیر سے اس کی دعا قبول کروں گا، رزق روزی دوں گا، اولاد دوں گا، بیٹا دوں گا، جو بھی اس کی شرعی حاجت ہو. ناجائز حرام حاجت کو خدا قبول نہیں فرماتا. یا مثلا ایسی خواہ کسی مومن کے لیے بد دعا کرے، یہ ایسی ہر دعا کو خدا نہیں سنتا. اچھا جی، فلاں بلا وجہ فلاں مومن کو ہلاک کر دے، خدا تمہارے آرڈر کا پابند نہیں ہے، جو تیرے منہ سے نکلے اس کو وہ قبول کرے. بہرحال اس میں مصلحت ہوتی تھی، جائز ہے، لیکن اس کا پروگرام ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے گا. فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا، بندہ سے اسی دوران خدا کی طرف سے دعا کے قبول ہونے سے پہلے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلَكِ، وہ فرشتے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، بارش کی دعا مانگتا ہے یا اور کام، فرشتے جس کے ذریعے خدا نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے لا تقض حاجتہ وحرمہ ایاہا، کہ اس کی اس حاجت کو پورا نہیں کرنا ہے، اس کو محروم کرنا ہے، اس کو اس حاجت سے محروم کرنا ہے. اچھا جی، کیوں، کس جرم میں؟ فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِهِ، اس نے گناہ کر کے مجھے ناراض کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو میرے ناراضگی کا نشانہ بنایا ہے. ترجمہ یہ بنتا ہے یعنی اس نے اس سے ایک ایسا کام سرزد ہوا ہے اس دعا کرنے والے سے. میں تو چاہتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، لیکن اس نے گناہ کو کیا ہے جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں. وَاسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّي، اور اس کی وجہ سے محرومی کا وہ حقدار بن گیا ہے. اگر یہ گناہ نہ کرتا تو یقیناً میں اس کی دعا کو یا جلدی یا تاخیر سے قبول فرماتا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے
اور میرے غضب کا حقدار بننے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ نمبر 2، اب ظلم کے نتیجے میں بھی اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ویسے تو آپ کہیں کہ جب گناہ کا ذکر آ چکا تو پھر ظلم کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ظلم بھی تو گناہ ہے نا۔ اچھا جی، بلکہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے، چھوٹا گناہ چھوٹا ظلم ہے، بڑا گناہ بڑا ظلم ہے۔ لیکن اب تاکید کے لیے یعنی ایک عام کے بعد اس کی ایک خاص فرد یا نمونے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے اب ظلم ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اوحی الی عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرف وحی فرمائی، قل للملأ من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے جو افراد ہیں نا یا قوم، ان سے کہیں انی غیر مستجیب لأحد منکم دعوتا ولأحد من خلقی قبلہ مظلمہ، میں جب تک میرے بندوں میں سے کسی کا تمہارے ذمے گردن پر واجب الادا کوئی حق ہے اس وقت تک میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ خطرناک معاملہ ہے یہ، یعنی یہ تجزیہ طلب ہے، تفسیر طلب ہے۔ یعنی آپ یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ کسی سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے 1000 روپیہ 1,00,000 روپیہ، سال کے بعد مثلا آپ کو میں لوٹا دوں گا، ابھی سال نہیں گزرا، 6 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، ابھی 6 مہینے نہیں گزرا، اسی دوران آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو خدا کہے کہ چونکہ فلاں کا قرض تو نے ابھی تک ادا نہیں کیا، میں تیری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ناجائز۔ قرآن کی ایک آیت میں ہے وَإِن كَانَ، آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے وہ فوری طور پر بے شک وہ 6 مہینے گزر گئے ہیں یا سال گزر گیا ہے جس میں ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، بیچارے کے حالات بدل گئے ہیں، ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا قرض اتارے، تنگ دست ہو گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وہ اگر تنگ دست ہو گیا ہے آپ کا مقروض تو اس کو اس وقت تک مہلت دی جاتی ہے جب تک وہ ادائیگی کے قابل نہیں ہوتا۔ یعنی بے شک اس نے آپ کا قرض دینا ہے یا بے شک آپ نے اس کا قرض دینا ہے، لیکن ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو قرض اتارے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس کو مہلت دو، مجبور نہ کرو کہ وہ زمین بیچ کے تمہارا قرض ادا کرے، جس مکان میں رہتا ہے اس کو فروخت کر کے گھر کا سامان، گرمیوں کا موسم ہے، فریج بیچ کے تمہارا قرض اتارے، کہاں سے پانی پیے گا بیچارہ؟ یہ ہے بلا وجہ کسی کے حق کو روکے رکھنا، یہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر معقول و جائز وجہ ہے تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی مثال میں نے دی، 1 سال آپ نے مہلت لی ہے، سال کے اندر ادا کر دوں گا، ابھی سال بھی نہیں گزرا، آپ دعا مانگتے ہیں، آپ کہیں کہ چونکہ فلان کا آپ کے ذمہ واجب ادا حق ہے، وہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے خدا قبول نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ناجائز طریقے سے کسی کا آپ نے حق اگر روکا ہوا ہے، ادا نہیں کرتے اور دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اسی مضمون کی ایک روایت، وہ پہلی روایت امیر المومنین کی تھی، دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لا اجیب دعوت مظلوم دعانی، اگر ایک مظلوم نے مجھ سے کوئی حاجت طلب کی ہے، دعا کی ہے، اور اس نے آگے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے تو میں اس مظلوم کی دعا کو قبول نہیں کرتا اور اسے کہتا ہوں کہ اچھا اس نے تیرے خلاف بھی میرے بارگاہ میں شکایت کی ہے، بد دعا کی ہے، اور تو بتاؤ تو ہی فیصلہ کرو، اس کی بھی دعا قبول کروں، تیری بھی دعا کروں، کیا کروں؟
خدا بندے سے پوچھتا ہے کہ لا یجیب الدعوۃ مظلوم من دعانی فی مظلمۃ، اچھا یہ عام حاجت نہیں ہے، آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا فلاں نے مجھ سے زیادتی کی ہے تو اس سے محاسبہ کر، اس سے میرا حق جو ہے وہ دلا دے۔ ایسے آدمی کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وہ ایک اور بندے سے تم نے بھی زیادتی کی ہے، اس نے بھی میرے بارگاہ میں جو ہے نا وہ تیرے خلاف کیس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی کیس کیا ہوا ہے۔ مثل ذالک المظلمہ، یا لا وجود مظلوم دعانی وفی مظلمت ظلمها ولأحد عنده مثل ذلك المظلمہ۔ وہ آگے اس مضمون کی اور بھی روایتیں ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ائمہ معصومین یعنی اپنے تعارف کے طور پر فرمایا کرتے تھے میں مستجاب الدعویٰ ہوں، خدا میری دعا کو قبول فرماتا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں کو قابل قبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔